ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِیہ اس میں سے جس میں اللہ نے تمہیں بنایا ہے جانشین اس میں، فالذین آمنوا منکم بس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا اور خرچ کیا انہوں نے، لہم اجر کبیر ان کے لیے بڑا اجر ہے، وما لکم لا تؤمنون باللہ اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلاتے ہیں، لتؤمنوا بربکم تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب کے ساتھ، وقد اخذ میثاقکم اور یقیناً لیا تم سے پختہ وعدہ، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو، هو الذی وہی اللہ کی ذات ہے، ينزل علی عبدہ آیات بینات جو نازل کرتا ہے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح نشانیاں، لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الحدید کا پہلا رکوع آیت نمبر 7، 8 اور 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا کہ سورہ مبارکہ میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آخر میں جہاد فی سبیل اللہ کی طرف بھی مختصر حکم آئے گا، لیکن زیادہ ترغیب انفاق فی سبیل اللہ کی دی گئی ہے۔
شروع میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، جس اللہ کے نام پر دینا ہے یا جس اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا ہے، اس کی وحدانیت پر عقلی دلائل ارشاد ہوئی ہے۔ اور آج کے سبق میں ایمان کے بعد انفاق فی سبیل اللہ یعنی مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ ترغیب آگے بھی چلے گی، اور اس میں مختلف انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائے۔ آج کے سبق میں مال خرچ کرنے کی ترغیب میں جو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور دلیل بتائی ہے وہ یہ ہے کہ تم غور کرو، یہ جو مال آج تمہارے پاس ہے، جس کو تم اپنا مال کہتے ہو، اس مال میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ یہ مکان، یہ پلاٹ، یہ جگہ کل تمہارے آباء و اجداد کے پاس تھی یا کسی اور کے پاس تھی، آج تمہارے پاس ہے۔ تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ہماری ہے؟ کیونکہ آئندہ کل پھر تم سے یہ چیز چلی جائے گی۔ تو اب تمہارے پاس ہے، اسے اللہ کے نام پر دے کر اپنی آخرت کما لو، اللہ کے ہاں مقام بنا لو، ورنہ کل اس نے چلا تو جانا ہی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان والوں کے پاس گئے نا، تو فرمانے لگے، اے قبر والو، اے وحشت اور تنہائی والو، اے سفر پہ چلے جانے والے مسافرو، اما الدور فقد سکنت، اما الاموال فقد قسمت، اما الازواج فقد نکحت۔ جو گھر تم نے بنائے تھے ان گھروں پہ اور لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں، جو پیسہ تم نے کمایا تھا وہ اور لوگوں نے آپس میں بانٹ لیا ہے، اور جو تمہاری بیویاں تھیں انہوں نے اور شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیے ہیں۔ یہ حالات ہوئی ہیں دنیا میں تمہارے آنے کے بعد۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، مال تو کسی اور کے پاس چلا جائے گا، بلکہ روح نکلنے کی دیر ہے۔ جنازہ کل ہوگا، جنازہ شام کو ہوگا، لیکن مال ابھی سے چھوڑ گیا ہے، مال کا مالک ابھی سے نہیں رہا ہے۔ کسی درویش کے بارے میں آتا ہے، یہ درویش اور صوفیاء لوگ ہوتے ہیں، ان کی بعض عادتیں لگتی بڑی عجیب ہیں اور ہوتی بھی عجیب و غریب ہیں، لیکن بعض دفعہ ان میں حکمت کی بڑی باتیں ہوتی۔ کہ کسی آدمی کے پاس موت کے آثار تھے اور دنیا سے جانے والا تھا، تو ایک درویش فقیر بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ۔ تو جو ہی اس کی روح نکلی، تو اس دور میں دیے جلتے تھے، رات کا وقت تھا، دیا جل رہا تھا، تو درویش اٹھا اور فوراً اس نے دیے کو پھونک ماری اور اس کو بجھا دیا۔ تو سب لوگوں نے ڈانٹا، پہلے بھی اس کو، بھئی یار تو ادھر کدھر بیٹھا ہے، اور پھر اور زیادہ، بھئی بندہ فوت ہو گیا ہے اور ابھی ہمیں روشنی کی ضرورت تھی، اس کے منہ بند کرنا ہے، آنکھیں بند کرنی ہے، اور تو نے جناب اندھیرا کر دیا۔ تو جب سب نے ڈانٹا تو اس نے کہا، دیکھو یہ جو چراغ جل رہا تھا، یہ جو دیے میں تیل جل رہا تھا، پہلے تو اس کا مالک یہ تھا، اب تو میں نے اس لیے بجھا دیا کہ اس کا مال تو ختم ہو گیا۔ اب وارثوں سے پوچھو، وہ اجازت دیتے ہیں تو تب جلاؤ، ورنہ بند کر دو۔ تو اگرچہ اجازت تو اس کی ہوگی، لیکن اس نے یہ سمجھانے کے لیے عمل کیا کہ انسان کا مال پر اتنا اختیار بھی نہیں رہتا جتنا دیے کا تیل ہے، بس سانس نکلنے کی دیر ہے اور مال اس کا نہیں رہتا، مال دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ اے انسان، تو آج کہتا ہے میرا مال اور میرا مال، اور مال پر قابض ہو کر بیٹھا ہے، اللہ کے نام پر دینا پڑے تو تجھے موت پڑتی ہے، تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ مال کل کس کا تھا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ تیرے پاس آیا کہاں سے ہے؟ کیا تو دنیا میں آیا تو ساتھ لے کر آیا تھا؟ تو خالی ہاتھ لے کر آیا تھا، تو بے لباس ہو کر آیا تھا، آج تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ حالانکہ اے ابن آدم، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر لیا،
یا جو تو نے پہنا اور پرانا کر دیا، یا جو تو نے اللہ کے نام پر دیا اور اپنی آخرت کا ذخیرہ بنا لیا، یہ تیرا مال ہے۔ اس کے علاوہ جو مال ہے وہ اس میں تیرا کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو لوگوں کا ہے، بس تیری روح نکلنے کی دیر ہے، لوگ اس کو اٹھا لیں گے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں جو آدمی مال جمع کرتا رہتا ہے نا اور اللہ کے نام پر نہیں دیتا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے مجسمہ جو فصلوں میں حفاظت کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے، جیسے مونگ پھلی کا فصل ہے تو اسی طرح مکئی کا فصل ہے، وہ نقصان سے بچانے کے لیے نا تو اس میں لکڑی میں اوپر کپڑے ڈال کے اوپر شاپر چڑھا کے جیسے انسان کا مجسمہ ہوتا ہے ایسے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہوتی لکڑی ہے لیکن وہ اس کے اندر ہوا بھر کے شاپر میں اوپر ہل رہا ہوتا ہے، دور سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ تیری مثال تو اس مجسمے کی طرح ہے، نہ تو خود مونگ پھلی کھا سکتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے، ہل رہا ہے ایسے ہی خواہ مخواہ، اور جب گرے گا تو پھر سب کے لیے راستے کھلیں گے۔ تیرے پاس مال ہے اور تم صرف ہلتا ہے اور کسی کو کھانے نہیں دیتا، خود بھی کوئی نہیں کھاتا بخل کی وجہ سے، تو انسان نہیں مجسمہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمینو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تھوڑی سی نظر پچھلی آیتوں پہ لگاؤ نا۔ اللہ فرماتے ہیں سبح للہ، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں، غالب بھی اللہ، حکمت والا بھی اللہ، آسمان و زمین کا مالک بھی اللہ، زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بھی کون؟ هُوَ الْأَوَّلُ والآخر والظاہر والباطن، جب یہ اللہ ہی ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جاننے والا بھی کون؟ اسی ذات نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا 6 دنوں میں، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے یا جو آسمان میں چڑھ کر جاتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا بھی اللہ۔ آسمان و زمین کا ملک بھی اسی کا، سارے امور لوٹ کر بھی اللہ کی طرف جائیں گے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے والا بھی اللہ، سینوں کے راز جاننے والا بھی اللہ۔ یہ ساری باتیں جب اللہ میں ہیں تو آمینو باللہ، پھر ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ۔ ایمان لاؤ کس کے ساتھ؟ اور یہ اللہ کی ساری صفتیں بتائیں کس نے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وَرَسُولِهِ، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھو، اس کے نبی کی رسالت کے اوپر یقین رکھو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اللہ نے تمہیں جانشینی عطا فرمائی ہے، خلافت عطا فرمائی ہے۔ کل یہ مال تمہارے پاس نہیں تھا، کسی اور کے پاس تھا، آج تیرے پاس آ گیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر ضرور دو۔ مستخلفین فی، تمہیں جانشینی دی گئی ہے، تمہیں خلافت دی گئی ہے، اور خلافت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تمہارے پاس یہ مال نہیں تھا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، پس جو لوگ ایمان لائے تم میں سے، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کیا انہوں نے، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ اجر کبیر کون کہہ رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ بچہ ہو نا، اس کو 100 روپے کا نوٹ دیا جائے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے، 100 روپے کا نوٹ مل گیا۔ جس بچے کو 10 روپے ملتے ہیں چیز کے لیے، اس کو 100 روپے مل جائے خوش ہوتا ہے۔ چھوٹا اس چھوٹی سی چیز کو 100 روپے کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اور کسی بڑے آدمی کو اگر آپ دیں 100 روپیہ تو اسے تھوڑا سا لگتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی بادشاہ کو کہہ چل یار یہ 100 روپے تو رکھ لے، تو وہ تو منہ میں مارے گا مجھے کیوں دے رہے ہو، کیونکہ جتنا درجہ بڑا ہوگا اتنی چیز چھوٹی دکھائی دے گی۔
اب بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین جس چیز کو بڑا کہہ رہا ہے وہ چیز کتنی بڑی ہوگی، اس سے آپ اندازہ فرماؤ۔ فالذین آمنوا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا، لہم اجر کبیر، اللہ کہہ رہے تھوڑا اجر نہیں ہوگا، چھوٹا موٹا نہیں ہوگا، اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ اور جس کو رب بڑا کہہ رہا ہے پتہ نہیں وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ میں یقین نصیب فرمائے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی زبان سے تو کہتے ہو لیکن اللہ کے وعدوں پر تمہیں یقین کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے وعدوں پر تمہیں یقین کیوں نہیں ہے؟ والرسول یدعوکم، اس طرف تمہیں بلانے والے رسول پاک ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دائی بلانے والا بھی اتنا سچا ہے اور بلا جس کی طرف رہا ہے وہ بھی مالک الملک ہے، تو پھر تمہیں کیا ہے، تمہیں یقین کیوں نہیں آتا؟ رسول تمہیں بلا رہے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور یقیناً اس نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تو وعدہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، رب نے عالم ارواح میں وعدہ لیا، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ فرمایا اسی رب کی طرف اب تمہیں رسول بلا رہے ہیں جس سے تم پختہ وعدہ کر کے آئے ہو، مان جاؤ نا اپنے اللہ کو۔ یا دوسرا مطلب رسول نے تم سے وعدہ لیا، جب ایمان قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کلمہ پڑھا کے تم سے وعدہ لے لیا، اللہ کے اوپر ایمان ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی۔ تو فرمایا رسول نے بھی وعدہ لیا، اللہ نے بھی وعدہ لیا، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو اللہ اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کرو۔ هو الذی، کون اللہ؟ وہی اللہ کی ذات ہے جو نزل علی عبدہ آیات بینات، جو اتارتا ہے اپنے پیارے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات بینات، واضح نشانیاں، واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، ان آیات کی اتباع کرو تم اندھیروں سے اجالوں کی طرف آ جاؤ گے، ورنہ یوں ہی اندھیروں میں ڈوبے رہو گے۔ اللہ کی آیات کی اتباع کرو گے تو نور کی طرف آ جاؤ گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ کریم تمہارا نقصان نہیں کرنا چاہتا، اللہ تو تمہارے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہارے مال پہ نہیں قبضہ کرنا چاہتا، اللہ تمہیں آخرت میں بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی وعدوں پر یقین نصیب فرمائے۔